اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 4 آیات مبارکہ پر مشتمل قرآن پاک کا 31واں اور سورہ بقرہ کا 30واں رکوع رب ذوالجلال کی چند ایسی ڈیوائن لیمیٹیشنز کا احاطہ کر رہا ہے جس سے عورت اور آنے والے بچے کے لیے تحفظ کا سامان پیدا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ازدواجی رشتے کی شرعی حیثیت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ رکوع کا آغاز اس فرمان ربی سے ہوتا ہے کہ اپنی طلاق یافتہ بیویوں کو عدت پوری کرنے پر ان کے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس نصیحت پر توجہ دو۔ ان ربانی حدود میں تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور نفس کی عمدگی ہے جسے تم نہیں بلکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ماؤں کے لیے ربانی حد مقرر کی جا رہی ہے کہ 2 سال تک بچوں کو دودھ پلایا جائے۔ واضح کر دیا کہ ماں اور بچے کے نان نفقہ کی ذمہ داری باپ پر ہوگی۔ بہت خوبصورت وضاحت بھی اسی آیت میں ہو گئی کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ واضح ہو گیا کہ بچے کی وجہ سے ماں اور باپ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ بچے کے وارث پر بھی یہ ربانی حدیں لاگو ہوں گی۔ 2 سال سے پہلے دودھ چھڑوانے کی گنجائش موجود ہے مگر افہام و تفہیم کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی داعیہ سے دودھ پلانے کی بھی اجازت موجود ہے۔ آیت کے آخر میں واضح کر دیا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں شوہروں کے فوت ہو جانے کی صورت میں عدت کی ربانی حد مقرر کی گئی ہے جو کہ 4 ماہ 10 دن بنتی ہے، جس کے بعد انہیں نکاح کی اجازت ہوگی۔ واضح کر دیا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رکوع کی آخری آیت میں عدت کے دوران نکاح نہ کرنے کی ربانی حد بندی کی گئی ہے۔ ہاں، یہ اجازت ہے کہ ان سے نکاح کی خواہش رکھ سکتے ہو، اشارے کنائے میں اظہار بھی ہو سکتا ہے، مگر ازدواجی رشتہ معروف طریقہ سے قانون شریعت کے مطابق 45 دن کی عدت پوری ہونے کے بعد ہوگا۔ اللہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، بس اس سے ڈرتے رہو، جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ربانی حدود کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم پاکی اور پاکیزگی کی راہ اختیار کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔